السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نازیہ مجھے جانے دو، چھوٹے بچے ہیں۔ اس طرح کی سوچ پالو گی تو اللہ کو کیا جواب دو گی؟ میں اپنی بیوی کے سامنے بیٹھا مسلسل اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ چھوٹے بچے تھے، ان کا خیال ہم نہیں رکھتے تو کون رکھتا؟ پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ یہ بات میں اپنی بیوی کو سمجھانا چاہتا تھا، لیکن وہی پرانی عورت کی گھسی پھٹی سوچ نے تم کسی عورت کے قریب نہیں جاؤ گے۔ حالانکہ میرے ذہن میں دور دور تک اس عورت کے لیے ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ 2 ماہ پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ وہ لمحہ آج بھی مجھے حرف با حرف یاد تھا، جب اس کے شوہر کی میت کو کندھے پر اٹھایا جا رہا تھا۔ اس کے گھر میں جو واویلا مچا تھا، وہاں موجود ہر ایک شخص کی آنکھیں اشک بار کر گیا تھا۔ اس عورت کا بس ایک قصور تھا، وہ دیکھنے میں بے حد حسین تھی۔ اس کا شوہر بھری جوانی میں اسے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ وہ خاتون عدت میں تھی اور مجھے افسوس ہو رہا تھا اپنی بیوی کی سوچ پر، جو مسلسل ان بچوں کی مدد کرنے سے روک رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور ان کے گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وجہ ہمارے محلے کے ایک ایک فرد کو معلوم تھی کہ وہ عورت ابھی کچھ نہیں کر سکتی، اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ اگر آج میں ان کی مدد نہیں کرتا تو کل کو خدا نہ کرے یہ وقت مجھ پر آ جاتا تو پیچھے سے میری اولاد کو بھی کوئی نہ پوچھتا۔ میرے اندر کا ضمیر جاگ چکا تھا۔ میں نے ایک قہر آلود نگاہ اپنی بیوی کے وجود پر ڈالی تھی اور غصے سے بولا تھا، تم ایک بے اولاد عورت ہو، جبھی تمہیں بچوں کا درد محسوس نہیں ہو رہا۔ مجھ میں انسانیت ابھی بھی زندہ ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرتی رہو۔ یہ بول کر میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں، مجھے معلوم تھا کہ میں اپنی بیوی کی دل آزاری کر چکا ہوں۔ میرے الفاظ اس کو بہت تکلیف دے چکے ہوں گے، لیکن میں بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ وہ مجھے جانے نہیں دے رہی تھی اور میں رک نہیں پا رہا تھا، اور میرا خدا گواہ تھا، میرے دل میں کوئی میل نہیں تھا۔ میں اس عورت کو ہمیشہ عزت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ جس دن اس کے شوہر کا انتقال ہوا تھا، اس دن ہی وہ عدت میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد سے محلے کے کسی مرد یا چھوٹے بچے نے بھی اس عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے باوجود ہمارے محلے کی عورتیں بے وجہ اس سے خار کھا رہی تھیں۔ وجہ اس کی خوبصورتی تھی۔ میں باہر گیا تھا، ان بچوں کے لیے کھانے کا سامان خریدا تھا اور دروازے پر دستک دے کر ان چھوٹے بچوں کو کھانا دے کر گھر لوٹ آیا تھا۔ میرے دل کو اب سکون آیا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی اپنا سامان باندھ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ مجھے آج تک اپنی بیوی کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسے جب بھی غصہ آتا تھا یا ہم دونوں کے درمیان چھوٹی سی لڑائی ہی کیوں نہ ہوتی، وہ فوراً ہی اپنا سامان باندھنا شروع کر دیتی تھی اور میں ہمیشہ کی طرح اس کے سامنے جھک جاتا تھا، اس سے معافی مانگ لیتا تھا۔ لیکن آج بات انسانیت کی تھی۔ اگر میں آج اپنی بیوی کو روک لیتا تو وہ کبھی بھی اس تقاضے کو سمجھ ہی نہ پاتی۔ مجھے معلوم تھا ساری زندگی مجھے اس کے ساتھ ہی طے کرنی ہے، اس لیے میں خاموشی سے لاؤنج میں بیٹھا رہا تھا۔ شاید اس کو بھی یہی گمان تھا۔ میں آؤں گا، اپنی غلطی کی معافی مانگوں گا، اس کو منع کر دوں گا، لیکن اس بار ایسا کچھ نہیں ہونا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو غلط راستے پر چلنے کی اجازت بالکل نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اپنے آپ کو قابو میں رکھا تھا۔ حالانکہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی، مجھے بالکل پسند نہیں تھا میری بیوی کا اس طرح روٹھ کر میکے بیٹھ جانا۔ میں کبھی بھی اسے میکے تک جانے ہی نہیں دیتا تھا۔ دروازے پر آیا، آدھے راستے سے ہی اسے گھر لے آتا، لیکن آج معاملہ کچھ اور تھا۔ بے شک میں غلط تھا، ہو سکتا تھا لوگ بھی مجھے غلط بولیں، مجھ پر انگلی اٹھائیں، جائے تنقید کا نشانہ بنائیں کہ اس بیوہ عورت کی وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں۔
لیکن مجھے اپنا معلوم تھا، میرا ضمیر مطمئن تھا، اس لیے میں نے اپنی بیوی کو نہیں روکا تھا۔ چند پل اس نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر مجھے دیکھا تھا، شاید وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی یا پھر انتظار کر رہی تھی کہ میں کھڑے ہو کر اس کو روکوں، اس کی منتیں کروں، معافی مانگوں، لیکن میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ وہ میرے پاس آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ندیم، جو یہ آپ کر رہے ہیں نا، اس کے لیے میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے میں اس عورت کو آپ کے قریب آنے دوں گی؟ جبکہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا تھا، میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس عورت کے پاس دماغ نام کی کوئی شے ہی نہیں تھی۔ میرا رخ پھیرنا اس کو آگ لگا گیا تھا۔ اس نے یکدم اپنے ہاتھ میں پکڑا سوٹ کیس زمین پر پھینکا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اب آپ دیکھنا میں کیسا تماشا لگاتی ہوں۔ اس عورت کو تو میں اس محلے میں اب رہنے ہی نہیں دوں گی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کو اپنی طرف راغب کرنے کی؟ ہاں، میں ہوں بے اولاد اور بدصورت، لیکن آپ میرے شوہر ہیں۔ میں آپ کو کسی صورت بھی وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میرے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میں اپنی بیوی کو حیران اور پریشان نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اچانک ہی وہ بنا سامان کے باہر کی طرف بڑھی تھی اور اس کا انداز دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ بے وجہ محلے میں تماشا لگے گا، میری عزت کا جنازہ نکلے گا۔ میں فوراً ہی بھاگ کر اسے پکڑ چکا تھا اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے دھاڑا تھا، تم اپنی حد میں رہو، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت میرے لیے قابل عزت ہے، میرا اس سے کوئی تعلق یا رشتہ نہیں ہے، اور خبردار جو تم نے گھر کی دہلیز پار کر کے کوئی بھی تماشا لگانے کی کوشش کی، اس عورت کی عزت تو نیلام ہوگی، ساتھ میں بے وقوف عورت تمہارے شوہر کی عزت بھی خراب ہو جائے گی۔ عقل نہیں ہے کیا تمہارے پاس؟ میرا غصہ کرنا بالکل کارآمد ثابت ہو گیا تھا۔ میری بیوی بالکل سہم گئی تھی اور میرے غصہ کرنے پر وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں وہیں لاؤنج میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ میری بیوی کو کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابھی اس عورت کے شوہر کو مرے 2 مہینے ہی ہوئے تھے اور میری بیوی اس عورت کی دشمن بن گئی تھی۔ جب اس کا شوہر زندہ تھا وہ دونوں میاں بیوی اپنے آپ میں ہی رہتے تھے۔ بعض اوقات سلیم صاحب سے میری ملاقات ہو جاتی تھی، سلام دعا ہو جاتی تھی، لیکن ان کی بیوی سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اور تمام مردوں نے انہیں انتقال کے روز ہی بے پردہ دیکھا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک ہم میں سے کسی نے بھی اس عورت کو بنا پردے کے نہیں دیکھا تھا، اور ہم تمام عورتیں یہی خوف زدہ ہو گئی تھی کہ وہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، یعنی معاملہ اب خطرناک ہے۔ میری شادی کو پورے 5 سال کا وقفہ بیت چکا تھا۔ میری بیوی نازیہ میری پھپھو ذات تھی۔ میری اور اس کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ میری اماں جان پسند کی شادی کے ہمیشہ ہی خلاف رہی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نازیہ کے ساتھ اکیلے رہتا تھا، حالانکہ ہم 4 بھائی تھے اور میرے باقی کے 3 بھائی آج بھی اماں کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ اکثر اوقات میرے دل میں بھی یہ خواہش جاگتی تھی کہ میں اپنی ماں کے ساتھ رہوں اور اپنے بھائیوں کے پاس اپنی ہی زندگی کو گزاروں، لیکن اماں اور نازیہ کے درمیان موجود اختلاف میری زندگی کو برباد کر چکے تھے۔ میں بیوی اور ماں کی جنگ میں درمیان میں پس کے رہ جاتا تھا۔ اماں روایتی ساس کی طرح نازیہ کو تانا دیتی تھی، اور نازیہ کوئی روایتی بہو نہیں تھی جو ان کے تانے برداشت کر لیتی، وہ بھی بنا سوچے سمجھے میری اماں کو جواب دے دیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تھک ہار کر
میں نے گھر کو میدان جنگ بننے سے روک لیا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک الگ گھر میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں کی 1 یا 2 اولادیں ضرور تھی، بس ایک میں ہی بے اولاد تھی۔ میری اماں بہت پریشان رہتی تھی۔ آخر کو میرے چہرے پر موجود درد وہ دیکھ لیتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی نازیہ کو اس بات کا احساس نہیں دلایا تھا کہ ہم بے اولاد ہیں، تم مجھے اولاد نہ دے سکی۔ میرا ماننا تھا کہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے اور دولت جو آتی ہے وہ عورت کے نصیب سے آتی ہے۔ میرے پاس اللہ کا شکر تھا، اللہ کی طرف سے دیا میرے پاس ہر چیز تھی، سب کچھ تھا۔ بس ایک چھوٹی سی خواہش تھی کہ میرے بھی بچے ہوتے جن کی کلکاریاں میرے آنگن میں گونجتیں۔ مجھے معلوم تھا نازیہ کی بھی خواہش تھی، بس خدا کو جو منظور۔ اسی دوران ہمارے گھر کے برابر میں ایک رہنے کے لیے جوڑا آیا تھا۔ ہمارے سامنے ہی ان کے گھر 2 بچوں کی ولادت ہوئی تھی۔ وہ لمحات میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھے۔ اس لمحہ میں نے اللہ سے شدت سے دعا مانگی تھی کہ یا رب العالمین، میرے گھر بھی بچے کی پیدائش ہو جائے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، لیکن بعض اوقات آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آپ کی دعائیں کس طرح قبول ہو جاتی ہیں۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا اور ہمارے برابر میں رہتی اس خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا اس کے بچے بہت چھوٹے ہیں۔ اکثر اوقات سلیم صاحب کے ساتھ میں اس کے دونوں بچوں کو دیکھتا تھا اور وہ بہت ہی خوبصورت سے بچے تھے۔ اور پھر انتقال کے روز ہم سب نے اس خوبصورت دوشیزہ کو دیکھا تھا جو ہمیشہ پردے کے حالے میں چھپ کر رہتی تھی، لیکن انتقال کے روز وہ عورت آپا کھو بیٹھی تھی۔ بنا پردے کے ہی وہ سب مردوں کے سامنے آ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی خوبصورتی سب کی نگاہوں میں آئی تھی۔ کئی کی آنکھوں میں تو شیطانیت بھی اتر آئی تھی، تو کئی نے اپنی آنکھیں ادب سے جھکا لی تھی۔ مجھے بھی ایک پل کے لیے اس عورت کو دیکھ کر گمان ہوا تھا کہ یہ خاتون کس قدر حسین ہے، خدا نے کتنا غلط کیا، مگر میں نے فوراً ہی اپنا ذہن جھٹک دیا تھا۔ میں اپنے ذہن میں یہ بات لانا ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ عورت خوبصورت ہے۔ مجھے معلوم تھا یہ سب شیطان کی سوچ ہے، پہلے ہمدردی اور پھر محبت، اور میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا۔ 2 روز خاموشی کے نظر ہو گئے تھے۔ نہ میں نے اپنی بیوی سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی اس کی طرف سے پہل ہوئی تھی۔ میں روزانہ معمول سے ان بچوں کو کھانا دے دیا کرتا تھا۔ میں اپنی طرف سے اپنا ضمیر مطمئن کر رہا تھا اور مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا میری اپنی بیوی ہی میری پیٹھ میں چھرا گونپ رہی تھی۔ اس نے پورے محلے میں مجھے اور اس عورت کو بدنام کر دیا تھا، بلکہ اس عورت کے گھر جا کر بھی دوپہر کے وقت خوب ہنگامہ کر کے آئی تھی۔ جگہ جگہ پر بیٹھ کر اس نے سب کو بتایا تھا کہ اس خاتون کی وجہ سے ہمارے گھر میں جھگڑا ہوا ہے۔ میرے شوہر اس عورت پر عاشق ہو چکے ہیں، اس کی خوبصورتی پر اس قدر مائل ہو رہے ہیں کہ بس کسی بھی طرح اس کے پاس جانا چاہتے ہیں، اور مجھے ان سب چیزوں کی کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ میری عادت میں شمار تھا میں صبح آفس جاتا تھا اور رات دیر سے واپس آتا تھا، پھر کبھی بھی رات کے وقت چائے پینے کے لیے ہوٹل چلا جاتا تھا، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ بیوی سے جھگڑے کی وجہ سے میرا دماغ بہت الجھا ہوا تھا، اسی لیے میں 2 دن سے ہوٹل بھی نہیں گیا تھا۔ آج تھوڑی طبیعت بحال ہوئی تو چائے پی کر آتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آج میری بیوی کی حقیقت مجھ پر کس طرح عیاں ہونے والی ہے۔ میں ہوٹل پر پہنچا تو تمام مرد مجھے تنقید کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک پل کے لیے میں حیران ہوا، نہ کوئی مجھ سے بات کر رہا تھا اور نہ ہی میری طرف کوئی دیکھنا پسند کر رہا تھا۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا، اور جب میں نے اپنے ایک اور پڑوسی سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بہت ہی
عجیب لہجے میں کہا تھا، برا نہیں منانا سرفراز صاحب، لیکن یہ غلط ہے، بیوہ عورت کو دیکھ کر اس طرح رال نہیں ٹپکانی چاہیے۔ سلیم صاحب نے اپنی بیوی کو ہمیشہ پردے میں چھپا کے رکھا ہے، اب اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ کو اپنی حد قائم رکھنی چاہیے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ جبکہ میں حیران رہ گیا تھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں غصے سے بولا، آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ کھل کر بیان کریں، میں آپ کی باتیں نہیں سمجھ پا رہا۔ اور پھر انہوں نے میری بیوی کی تمام کارستانی میرے سامنے کھول کے بیان کر دی تھی کہ وہ گھر گھر جا کر مجھے بدنام کر چکی ہے۔ ہر ایک کو یہ بتا رہی تھی کہ میں اس عورت کا عاشق ہوں، اس کے بچوں کا خیال کر رہا ہوں، روزانہ رات کو معمول سے کھانا پہنچاتا ہوں۔ جبکہ مہارے محلے کے دقیانوسی لوگ اس بات کو غلط لے رہے تھے۔ میرا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ بیٹھے بٹھائے مجھ پر کیا مصیبت آئی تھی؟ وہاں موجود ہر ایک مرد نے مجھ سے یہی بات کہی تھی کہ اپنی نظروں کو سنبھالو، یہ بہت غلط حرکت ہے۔ بلکہ میں بالکل ہی مکمل طور پر خاموش ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر بنا چائے پیے ہی آ چکا تھا۔ میں لاؤنج میں داخل ہوا تو میری بیوی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ اپنی والدہ سے محو گفتگو تھی اور ان کے سامنے بھی بیٹھ کر یہی سب بکواس کیے جا رہی تھی۔ میرا غصے سے برا حال ہو گیا تھا، میری بس ہو چکی تھی۔ اس عورت کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا تھا۔ اپنی ماں کو چھوڑا، اپنے بہن بھائی تک کو الوداع بول دیا، 5 سال بے اولاد رہا، اپنے منہ سے کبھی کوئی تانا نہ دیا اور نہ ہی کبھی اسے علاج کرنے پر زور دیا، بس ہمیشہ یہ بول کر ٹال دیا کہ خدا کی مرضی ہوگی تو ہمارے یہاں بھی اولاد ہو جائے گی۔ لیکن آج میری بس ہو گئی تھی۔ میں یہ بے وجہ کا الزام اپنے اوپر کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ میں کوئی تماشا لگانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے پاس آ کر اسے کہا، اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ وہ جو فون پر بات کر رہی تھی فوراً ہی میری طرف متوجہ ہوئے تھی اور حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے نازیہ کی جانب دیکھا تھا، وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تھا، کمرے میں جاؤ، اپنا سامان باندھو، تیار ہو، میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر پر چھوڑ آتا ہوں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ فوراً ہی گڑبڑا کر رہ گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیوں، کیا ہوا ہے؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور مزید بولا تھا، جتنا بولا ہے اتنا کرو، سوال جواب کرنے کی اب تمہارے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تم جو میرے ساتھ کرتی رہی ہو نا، اس کی سزا اب تمہیں دینی ہوگی۔ جبکہ وہ خوف زدہ ہو گئی تھی اور سہمے ہوئے لہجے میں بولی، ندیم آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ جبکہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ میں نہ کوئی لڑائی چاہتا تھا نہ ہی کوئی شور شرابہ۔ ہمارا محلہ بہت چھوٹا تھا، آس پاس ہی گھر تھے۔ اگر میں چیختا چلاتا بدتمیزی کرتا تو باہر پڑوس کے لوگ ہماری آواز ضرور سنتے۔ ویسے ہی میں بدنام ہو چکا تھا، اس لیے مزید بدنامی اپنے سر نہیں چاہتا تھا۔ میں کمرے میں گیا تھا اور خود ہی اپنی بیوی کا سامان باندھنا شروع ہو گیا تھا۔ میری بیوی میرے پیچھے پیچھے آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے گھبرا کے بولی تھی، ندیم کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ میں ابھی امی کے گھر پر نہیں جانا چاہتی، کچھ ٹائم بعد جاؤں گی۔ جبکہ میں تو بالکل چپ تھا۔ میں نے اپنے لبوں پر ایسا فکل لگایا تھا کہ میری بیوی کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے اسے چادر پکڑائی تھی اور اس کی کلائی تھام کر گھر سے باہر کی طرف نکل گیا تھا۔ سارے راستے وہ مجھ سے یہی پوچھتی رہی کہ کیا ہوا ہے، میں اس طرح کیوں کر رہا ہوں، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھپھو کے گھر پہنچ کر میں نے دروازے پر دستک دی تھی، جبکہ میری بیوی اب زاروں قطار رو رہی تھی اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایسی عورتوں کو سزا دینا بے حد ضروری ہوتا ہے
تاکہ آئندہ وہ ایسی غلطی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ پہلی دستک پر ہی نازیہ کے بھائی نے دروازہ کھولا تھا۔ میں خاموشی سے اس کو لیے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ پھپھو سامنے ہی اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں ان کے سامنے نازیہ کا سامان رکھ چکا تھا اور پھپھو جان کو دیکھ کر میں تحمل سے بولا تھا، اگر آپ اپنی بیٹی کی تربیت کر لیتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ چلتا ہوں۔ پھپھو ہڑبڑا گئی تھی۔ نازیہ بھی دروازے تک آئی تھی۔ اس کا بھائی بھی مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نہ میں نے رکنا تھا اور نہ ہی میں رکا تھا۔ وقت کا پہیہ تیزی کے ساتھ گھومتا ہی جا رہا تھا۔ اگلے روز ہی پھپھو اور ان کا بیٹا میرے پاس آئے تھے۔ مجھ سے سوال و جواب کیے تھے کہ آخر میں نے ایسا کیوں کیا، اور ان کی بھی یہی سوچ تھی کہ میں یہ سب اپنے برابر میں رہتی ہوں، اس خاتون کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ میرا دماغ بہت خراب ہو گیا تھا اور میں پھپھو کی طرف دیکھتے ہوئے اسی پل پھٹ پڑا تھا، جبکہ پھپھو رونے لگی تھی۔ وہ میرے بابا کی لاڈلی بہن تھی۔ بابا ان سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن اس وقت میں پتھر دل بن گیا تھا۔ وجہ ایک ہی تھی، میرا دل بہت خراب ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک پھپھو جان میرے پاس بیٹھ کر جا چکی تھی۔ اگلی صبح میری امی اور میرا بڑا بھائی میرے گھر آئے تھے۔ میں جو دفتر جانے کی تیاریوں میں مشغول تھا، اپنی ماں کو اپنے گھر پر دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا تھا۔ انہیں تھام کر فوراً گھر میں لایا تھا، جبکہ میری اماں جان مجھے دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولی تھی، کیا ہوا ہے تمہارے اور نازیہ کے بیچ؟ تمہاری پھپھو گھر آئی تھی، بہت شور کے گھر کر کے گئی ہیں، تمہارے بارے میں بہت غلط الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تم نے آخر کیا کیا ہے؟ جبکہ میں اپنی ماں کے پاس سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ نازیہ اور اس کی امی اس طرح کا برتاؤ کریں گے، اور پھر میں نے ہر بات حرف بحرف اپنی ماں کو بتا دی تھی، جبکہ میری اماں میرا ہاتھ تھام کے بولی تھی، کیا تم اس عورت کو پسند کرتے ہو؟ جبکہ میں تڑپ کر بولا، اماں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ صرف انسانیت کے ناطے اس کی اور اس کی بچوں کی مدد کر رہا تھا، اس کے علاوہ میرا اور کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جبکہ میری ماں میرے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں بولی تھی، اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اگر تم اس عورت سے شادی کرنے کے خواہش مند ہو تو میں اس کے پاس جا کر تمہارے رشتے کی بات کر سکتی ہوں۔ 5 سال ہو چکے ہیں، تمہاری اولاد نہیں ہوئی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ معاملات عورت کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، بے شک اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، مگر تمہاری نسل آگے بڑھانی ہے۔ جب تم اس دنیا سے جاؤ تو تمہارا نام لینے والا کوئی اس دنیا میں باقی ہو، اس لیے بولو شادی کرنا چاہتے ہو اس عورت سے۔ جبکہ میں تو عجیب ہی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں ان کو منع کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے حلق سے الفاظ جو تھے وہ برآمد نہیں ہو پا رہے تھے۔ شاید اپنی بیوی کی باتیں سن سن کر میں اس عورت کو اپنے ساتھ ہی جوڑنا شروع کر چکا تھا۔ ان کی عدت کو تقریباً 3 مہینے گزر گئے تھے، محض 1 مہینہ اور 10 دن باقی تھے۔ کیا مجھے اس دوران یہ بات کرنی چاہیے تھی؟ کیا رشتے کا پیغام ان تک پہنچانا چاہیے تھا؟ ایسے کئی سوالات تھے میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ اگر میں نے اس عورت سے شادی کر لی تو ہمارے محلے والے کیا سوچیں گے؟ یہ خیالات بھی میرے دماغ میں آئے تھے۔ اگر اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے وہ چھوٹے معصوم پھول آئے تھے جو بلک بلک کر روتے تھے، اور وہ بیوہ عورت جو بے قصور ہوتے ہوئے عورتوں کے زیتاب کا نشانہ بن چکی تھی، لیکن میں نے نازیہ سے محبت کی شادی کی تھی۔ میں اس کو ایک موقع اور دینا چاہتا تھا۔ میں نے اماں جان کو یہی بولا، ابھی ان کی عدت میں بہت وقت ہے، میں نازیہ کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ میں اپنا رشتہ بحال کرنا چاہتا ہوں، اور ویسے بھی اولاد خدا کی مرضی ہے، اگر ہونی ہوگی تو ہو جائے گی، اگر نہیں بھی ہوئی
تو مرنے کے بعد میرے بھتیجا بھتیجی دنیا میں حیات ہوں گے، وہ میرا نام ضرور لیں گے۔ جبکہ میری اماں جان کافی دیر تک میرے پاس بیٹھی مجھے سمجھاتی رہی تھی کہ دوسرا نکاح کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہمارے مذہب نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن میں نازیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں اس کو اس طرح دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، اور کہتے ہیں نا، آپ کی مخلصی ایک وقت میں آپ کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یہی حال میرا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے بعد میں نازیہ کو لینے کے لیے اس کے گھر گیا تھا، مگر سامنے کا منظر میرے قدموں تلے سے زمین نکال چکا تھا۔ میں حیران اور پریشان نگاہوں سے لاؤنج میں بیٹھے مہمان اور ان کے سامنے بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ میری پھپھو جان اس کا دوسرا رشتہ کر رہی تھی، حالانکہ وہ میرے نکاح میں تھی، میری بیوی تھی۔ پھپھو مجھے دیکھ چکی تھی اور میں ہڑبڑا گئی تھی، جبکہ میں وہاں پر رکا نہیں تھا۔ بس اب سب ختم ہو گیا تھا۔ اس عورت نے سب کچھ برباد کر دیا تھا، یعنی وہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی دوسرا نکاح کرنا چاہتی تھی، اور یہی میری بس ہو گئی تھی۔ میں نے کوئی سوال جواب نہیں کیے تھے اور خاموشی سے اپنے گھر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں اپنے ارادے مضبوط کر چکا تھا کہ اس عورت کے 4 مہینے 10 دن پورے ہوتے ہی نکاح کا پیغام بھیجوں گا اور اس بیوہ عورت سے شادی کروں گا۔ ہاں، میرا ارادہ نازیہ کو اب طلاق دینے کا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی محض 1 ہفتے بعد خلا کے پیپر میرے پاس بھیج دیے گئے تھے۔ میری بیوی مجھ سے طلاق چاہتی تھی، کیونکہ اسے مجھ سے زیادہ امیر مرد مل گیا تھا۔ اس دن کے بعد ہی پھپھو نے دوسرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ شاید سمجھ گئی تھی کہ ان کی بیٹی اب میرے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، اور میں نے بھی خاموشی سے خلا کے پیپر پر دستخط کر دیے تھے۔ وجہ ایک تھی، نہ اس عورت نے میری ماں سے بنائی تھی، نہ ہی مجھے کوئی سکھ دیا تھا، اور علیحدہ ہونے کے بعد بھی اس کی عادتیں بالکل بھی تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے میں نے خاموشی سے اپنی چوکھٹ بدل لی تھی۔ اس عورت کی عدت مکمل ہوتے ہی میں نے اپنی اماں جان کو بھیجا تھا، جبکہ وہ کافی ہچکچائی تھی، انکار کیا تھا، مگر میری ماں کے سمجھانے اور پھر قائل کرنے پر خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ میرا نکاح ان کے گھر ہی سادگی سے ہوا تھا، اور میں ان کے بچے اور اس عورت کو لیے اپنی ماں کے گھر چلا گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا پیچھے سے میری بیوی کو لوگ تانے دیں گے، ستائیں گے، محلے والے سکون سے ایک سانس میسر نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے میں نے وہ جگہ ہی تبدیل کر لی تھی جہاں سکون نہ ہو۔ میں ان کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتا تھا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ عورت واقعی صابر اور شکر والی تھی۔ اس نے میرے بھائیوں سے بھی پردہ کیا تھا۔ اس کے بچے بھی بہت معصوم سے اور سیدھے تھے۔ کبھی مجھے کسی چیز کے لیے بھی وہ پریشان نہیں کرتے تھے، بلکہ میں ہی بڑھ چڑھ کر ان کے لیے ہر وہ کام کرتا تھا جن سے وہ بچے خوش ہوں۔ اس عورت کو کافی وقت لگ گیا تھا میرے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرنے میں، لیکن میں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میرا دوسرا تجربہ کامیاب ٹھہرا تھا۔ تقریباً 2 مہینے بعد میری بیوی حاملہ ہو گئی تھی۔ میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ ہاں، میں پہلے بھی 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا، لیکن اس بار خوشی دیدنی تھی۔ میری ماں بھی میری بیوی کے صدقے وارے جا رہی تھی، جبکہ وہ ڈر چکی تھی۔ یقیناً وہ یہی سوچ رہی تھی کہ میں اس کے بچوں کو فوقیت دوں گا یا نہیں۔ مگر جب چند مہینے بعد میری اولاد پیدا ہوئی تو میں نے تینوں کو برابر کی فوقیت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ میں جو اتنے سال سے اولاد کے لیے ترس رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 اولادوں سے نواز دیا تھا۔ 2 سال بعد معلوم ہوا نازیہ کی دوبارہ طلاق ہو گئی تھی۔ وہ اپنا دوسرا گھر بھی بسا نہیں پائی تھی، اور وجہ اس کا شک کرنا اور سسرال والوں کے ساتھ نہ بنانا تھا، جبکہ میں خاموش ہو گیا تھا۔
میں نے کوئی بھی تذکرہ اس بارے میں نہیں کیا تھا، جبکہ پھپھو ایک بار پھر میری دہلیز پر آئی تھی، مجھ سے گزارش کی تھی کہ میں نازیہ سے دوبارہ نکاح کر لوں، لیکن میں نے صاف منع کر دیا تھا کہ میں اب اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بہت خوش بھی ہوں اور مطمئن ہوں۔ مجھے دوبارہ نازیہ سے نکاح کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی، اور بے شک جب آپ کی زندگی گھاٹے میں ہو تو آپ کو چاہیے کہ چوکھٹ تبدیل کر لو، اور میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔